ہو گیا. روبینہ طاہر سسٹر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یس آ رہی ہے. جی سسٹر بول رہے ہیں، اب آپ کی آواز بہتر ہے. جی میرا خیال ہے کہ میری آپ سے پہلے بھی بات ہوئی. آپ سمیر ہیں؟ جی جی میں سمیر ہوں. آپ مومن ہیں ہاں سسٹر؟ جی میں مومن ہی تھی اور ابھی بس درمیان میں ہی ہوں. یہ جو پہلے بھائی صاحب گئے ہیں وہ تقریباً میرے والا ہی کیس ہے. تو جی آپ کو شاید یاد ہو میری بات آپ سے ہوئی تھی. میں نے کہا تھا میں دوسرے نمبر کی بوڑھی ہوں امروز کے جس چینل پہ آپ کی میری بات ہوئی تھی شاید. یس 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 جی یہ جی تو بائی چانس مجھے میں نے یاد آ آج گیا. لائف اسٹریم دیکھی ہے. تو اب مجھے مسئلہ یہ ہے، مجھے یہ بتائیے کہ سپوز میں نے سارا کچھ چھوڑ دیا تو باؤنڈریز ہمیں کون فکس کر کے دے گا کہ یہ ہماری باؤنڈریز ہیں، وی ہیو ٹو بہیو لائک دس. وی مطلب کیسے کون ہے، کس کو ہم فالو کریں گے؟ اوکے آپ اپنا میوٹ کر لیں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں. پھر جب آپ اوکے بولنا انمیوٹ کیونکہ آپ کی طرف سے تھوڑا سا ڈسٹربنس ہے. دیکھیے جب اس دن لاسٹ ٹائم آپ کی میری سمیر بات ہوئی بھائی تھی. میرے کو لگتا ہے یہ مورالٹی کی بات کر رہی ہیں کہ جی جی مورالٹی ہم میں سمجھ گیا احمد بھائی، میں دے رہا ہوں جواب ان کو. ایک منٹ میوٹ کیجیے گا. اصل میں جب لاسٹ ٹائم آپ کی میری بات ہوئی تھی تو میں بہن جی نہیں بولوں گا آپ کو، کیونکہ آپ نے مجھے بتایا تھا آپ کی ایج بہت زیادہ ہے میرے سے نا، تو میں آپ کو ماں جی بولوں گا. تو ماں جی آپ کی جب میری بات ہوئی تھی پچھلی بار تو آپ نے مجھ سے یہی کوشچن کیا تھا اور میں نے اس کے تعلق سے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا. میں پھر سے آپ کو بتاتا ہوں. انسان کو اپنی انسانیت فالو کرنے کے لیے کسی اور مذہب، کسی اور قوانین کی یا کسی باؤنڈریز کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے لیے سب سے بڑی باؤنڈری یہی ہے کہ وہ اس چیز کو فالو کرے کہ جو چیز آپ اپنے ساتھ ہوتی ہوئی پسند نہیں کرتے یا جو چیز آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ کام آپ دوسروں کے ساتھ نہ کریں. سپوز دیٹ اگر آپ کو یہ پسند نہیں کوئی آپ کو گالی دے، آپ بھی دوسروں کو گالی مت دیں. آپ کو یہ پسند نہیں ہے آپ کی ماں بہن بیٹی یا آپ کی کوئی بے حرمتی کرے، آپ بھی دوسروں کی مت کریں. فضل بھائی ایک منٹ رک جائیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں. یہ اچھی بات نہیں ہے بیچ میں بولنا. فضل بھائی جب آپ کو اوپر لیا گیا اسٹریم پہ تو آپ سے بات کی جائے گی، تھوڑا تحمل رکھیں، صبر رکھیں. ان اللہ مع الصابرین، آپ کا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. تو تھوڑا کریں تاکہ اللہ آپ کو جوائن کر لیں جلدی. جی تو اتنا ہی کافی ہے. اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی ماں بہن بیٹی کی کوئی بے حرمتی کریں تو آپ بھی دوسروں کی نہ کریں. اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی آپ کو مارے، کوئی آپ کا قتل کر دے یا آپ کو کوئی لوٹ لے، آپ بھی دوسروں مطلب جو چیز آپ اپنے ساتھ پسند نہیں کرتے ہونا وہ چیز آپ دوسروں کے ساتھ نہ کریں. اچھا یہ چیز جو ہے وہ صرف ایک سبجیکٹیو مورالٹی پہ ڈیپینڈ نہیں ہو سکتی کہ سپوز دیٹ کوئی ایک آدمی ہے جو دماغی توازن جو ہے اس کا خراب ہے تو وہ پاخانہ کھانا پسند کرتا ہے دماغی توازن بگڑنے کی وجہ سے. تو وہ پخانا پسند کرتا ہے تو اس کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ وہ سب کو پاخانہ کھلائے کیونکہ اس کو پسند ہے. تو یہ سبجیکٹیو مورالٹی پہ بیس نہیں ہوگا، یہ آبجیکٹیو مورالٹی پہ بیس ہوگا. یعنی کہ پورا عوام جو ہے، پورا سماج جو ہے، سوسائٹی ہماری جو ہے وہ اس چیز کو پسند کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. اگر پوری سوسائٹی، پوری قوم، پوری انسانیت کسی چیز کو ناپسند کر رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ وہ کام آپ دوسروں کے ساتھ نہ کریں. یہاں سے آپ اپنی ماڈلٹیز، اپنی باؤنڈریز لے سکتے ہیں. ہوپ سو میرے جواب سے آپ تھوڑے سے مطمئن ہوئے ہوں گے تو آپ بتا سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ابھی بھی اشکال ہے تو آپ پوچھ لیں. جی اوکے ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. لیکن اس کے باوجود جیسے اب اگر مسلم ہیں، ان کا اعتماد ہے، ان کا یقین ہے اللہ پہ اور وہ مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، تو پھر وہ اس کے باوجود بھی تو اتنا کچھ غلط کرتے ہیں نا. تو حالانکہ ان کو تو روکا گیا ہے، ان کو بتایا گیا، ان کو پریچنگ کی گئی ہے کہ جی یہ آپ کی باؤنڈریز ہیں، یہ سارا کچھ ہے. تو جن لوگوں کے پاس آپ نے مجھے کہہ دیا میں سمجھ گئی، مجھے سمجھ آ گئی ہے، لیکن کیا آیا باقی یہ ساری پوری دنیا سے کر سکتی ہے؟ سپوز میرے بیٹے کے ساتھ کوئی لڑکی اٹیچ ہو جاتی ہے، میرے خامد کے ساتھ ہو جاتی ہے، یا مطلب لائک دیٹ، اس کو پتا ہے کہ یہ میرڈ ہے، یا میری بیٹی ہی کسی، تو مطلب ان چیزوں کو کیسے ہم پھر کریں گے؟ پتا ہے کہ چوری بری چیز ہے لیکن لوگ کرتے ہیں نا. اوکے اب آپ کا اگلا سوال یہ ہے کہ چلیں میں تو اس چیز کو فالو کر لوں گی یا ہوں ہم لوگ اس کو فالو کر لیں گے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرے بھی اس کو فالو کریں، تو ان سے جو ہم کو ہوں اطلاع پہنچے گی تو اس کی سزا ان کو کہاں سے ملے گی؟ آپ کہہ رہی ہیں رائٹ. ہوں بہت اچھا سوال ہے آپ کا. ہم لوگ جو ہے وہ کرما میں بلیو کرتے ہیں، یعنی کہ انسان کے جو کرم ہے، ہوں انسان کے جو اعمال ہیں ہوں اس میں ہم بلیو کرتے ہیں. اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ غلط کرتا ہے تو اس انسان کے ساتھ بھی ویسا ہی غلط ہوگا. اور اس کے لیے کسی کریٹر کی ضرورت نہیں ہے، کسی خالق کائنات کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اس کا بدل دینے یا سزا دینے کے لیے اس کو کام کرنا پڑے گا یا اس کا ہونا ضروری نہیں. بلکہ یہ جو پوری کائنات اس بنانے والے نے جس ترتیب سے بنائی ہے نا، یہ کائنات اپنا کام خود کرتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب زمین کے اندر کوئی بیج ڈالتے ہیں تو جس چیز کا آپ بیج ڈالتے ہیں اسی کا پودا اور اسی کے پھل آپ کو واپس ملتے ہیں. جی ایسا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کسی نے جو ہے وہ کانٹے والے کسی درخت کا بیج جو ہے وہ زمین میں گاڑا اور اس کے اندر سے جو ہے پھل فروٹ دینے والا کوئی درخت نکل آیا ہو؟ نہیں ہوتا نا. نہیں نہیں
تو یہ جو پوری کائنات ہے نا جو بنانے والے نے بنائی ہے، یہ اصل میں ہمارے لیے ایگزامپل بھی ہے اور ہمارے اعمال کا ایک نمونہ بھی ہے ان ریٹرن جو ملنے والا ہے. اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ جیسے اعمال کریں گے ان ریٹرن آپ کو ویسا ہی ملے گا. اس کا سب سے بڑا ایگزامپل جو ہے فورس بھی ہے. آپ کسی گیند کو کسی بال کو جتنی زور کے ساتھ جتنی جان لگا کر کے دیوار میں ماریں گے وہ اتنی ہی تیزی سے آپ کے پاس واپس آئے گی. تو اسی طریقے سے آپ کے اعمال ہیں. اگر کوئی برا کرتا ہے آپ کے ساتھ تو آپ کے ساتھ تو اس نے برا کر دیا، اس کے بدلے میں آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، آپ کے ساتھ کچھ بہتر ہوگا. لیکن جس نے برا کیا ہے اس کے ساتھ کسی حال میں بھی اچھا یا بہتر نہیں ہوگا، اس کے ساتھ بھی وہی برا ہوگا. اور یہی جو ہے دنیا اسی طریقے سے چلتی ہے کہ اعمال کا بدلہ جو ہے وہ دنیا میں ہی ملتا ہے. یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کرما. جیسا آپ کرم کرو گے ویسا آپ کو پھل ملے گا. جی اچھا دوسری بات یہ کہ اوکے خالق نہیں ہے کوئی بھی، تو ہم کیسے بنے، ہم کیسے نہیں بنے، نہیں انسان کیسے میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ خالق نہیں. ابھی میں اچھا نے خود بات کرتے ہوئے یہ کہا آپ سے اچھا جی کہ جی 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 جس خالق نے یہ کائنات اچھا بنائی ہے تو پھر کوئی نہ اوکے کوئی بنانے والا ہے. اچھا 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 ٹھیک، یعنی کوئی ہے وہ ہے. پھر ہم انسریبل بھی تو ہے نا. دیکھیں اگر میرا خامد ہے، یہ میرا باپ ہے، وہ گھر بناتا ہے، وہ ہمیں گھر میں رکھتا ہے، پڑھاتا ہے، تو ہم اس کے انسریبل ہے نا پھر. اوکے میں آپ کو ایک بہت اچھی چیز بتاؤں گا، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک والدہ بھی ہیں، شاید آپ کے بچے بھی ہیں، یس 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 تو آپ میری بات سے بہت اچھے سے ریلیٹ کر پائیں گے. آج میں ایک کڑوی سچائی آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو میری زندگی بھر کا سرمایہ ہے جو میں نے حاصل کیا ہے. اچھا میں یہ آپ کو بات بتاؤں اس کے لیے میں گزارش کروں گا آپ میوٹ کریں کیونکہ آپ کی طرف سے تھوڑا سا اوکے ایکو. اوکے اوکے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ دنیا کے ہر والدین، ہر ماں باپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، ان کی بہترین تربیت کرنا چاہتے ہیں، ان کو ایک اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں. لیکن ماں باپ کا جو پیار ہے وہ سیلفشنس سے بھرا ہوا نہیں ہے یا سیلفشنس سے علیحدہ ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا. کیونکہ پیرنٹس کا جو پیار ہے اپنے بچوں کے لیے اس میں بھی سیلفشنس ہے. اور وہ کیسے میں آپ کو بھی ثابت کیا دیتا ہوں. جب ایک بچے کا جنم ہوتا ہے، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے والدین جو ہوتے ہیں ماں اور باپ دونوں، وہ اپنی ڈیزائر پوری کرنے کے لیے، اپنی اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جس کے لیے انہوں نے شادی کی ہے اس کے لیے تعلقات قائم کرتے ہیں. اس وقت تو اولاد کا کوئی سنگمان بھی نہیں ہوتا جس وقت وہ جو ہے اپنی ڈیزائر، اپنی چاہتوں کو یا اپنی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتے ہیں. لیکن اس کے فروٹس میں جب ایک والدہ جو ہے وہ حمل سے ہوتی ہے، یعنی کہ پریگننٹ ہو جاتی ہے اور پھر ایک بچے کو جنم دیتی ہے، تو وہ اس بچے کے ہو جانے سے اس والدین کو اس بچے کے ساتھ محبت ہوتی ہے. تو اس سے یہاں پر یہ ثابت ہوا کہ اس بچے کا پیدا ہونا جو ہے وہ محبت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ وہ غرض اور وہ نیڈ اور وہ ضرورت کا نتیجہ ہے کہ دو لوگوں نے اپنے ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے، اپنی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے آپس میں تعلقات قائم کیا. اس سے ایک بچہ پیدا ہوا اور ظاہری طور پر وہ ان دونوں کا خون ہے تو اس سے محبت ہوگی، لیکن بے غرض محبت نہیں ہے یہ، اس میں غرض چھپی ہے اپنی. اب جب وہ بچہ بڑا ہونے لگا تو اس کی اچھی تربیت کرنا یہ ماں باپ کی سوشل ذمہ داری ہے. اس کی پڑھائی کرانا، لکھائی کرانا یہ سوشل ذمہ داری ہے. اور بہت سے لوگ تو اپنے بچوں کو اس لیے بھی اچھی تعلیم دیتے ہیں اور اس لیے بھی اچھی پرورش کرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے، مطلب کہیں نہ کہیں لوگوں کے ڈر سے. اور اسی لیے بہت سارے پیرنٹ جو ہے اپنی پراپرٹی تک بیچ ڈالتے ہیں اپنے بچے کو ہائر ایجوکیشن دلانے کے لیے کہ اس کو ہائر ایجوکیشن دلائیں تاکہ ہمارا نام ہو. اس میں بھی ایک سیلفشنس ہے. اور سب سے بڑی سیلفشنس تو یہ ہے کہ جب ہم بزرگ ہو جائیں گے اور ہم اس لائق نہیں رہیں گے کہ ہم کچھ کام کر سکیں، کچھ بھی کام کر سکیں، تو اس وقت یہ جو ہماری بچے ہیں یہ ہمارا سہارا بنیں گے. اس غرض کے ساتھ ماں باپ اپنے والدین جو ہے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ جب ایک والدین بھی بے غرض نہ تو بچوں کو پیدا کر رہا ہے، نہ بے غرض ان کی تربیت کر رہا ہے، نہ ان کی پرورش کر رہا ہے، تو آپ کس سوچ کے ساتھ یہ مانتے ہیں کہ ایک خالق کائنات نے آپ کو بے غرض پیدا کر دیا، بنا کسی ضرورت کے ایسے ہی آپ کو پیدا کر دیا، یا ایسا کوز پیدا کیا جس کی وجہ سے آپ وجود میں آئیں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا نا. تو آپ کی خلقیت کا، آپ کے پیدا ہونے کے پیچھے ضرور کچھ نہ کچھ مقصد ہے، کچھ نہ کچھ غرض ہے. آپ اس بات سے متفق ہیں میری جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی؟ جی بالکل صحیح. تو بہرحال میں پیچھے اور بھی لوگ ہیں، میں پھر زیادہ ٹائم تو نہیں لے سکتی آپ کا کیونکہ ان کے لیے بھی آپ کو ٹائم نکالنا ہے. تو بہرحال اب پھر نیکسٹ ٹائم میں بس آپ پھر سے ایک لاسٹ ٹائم، نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پوری اسٹریم کا ٹائم آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں اگر مجھے لگ رہا نہیں ہے کہ نہیں اس سے نہیں کچھ نتائج نکلیں گے. کیونکہ میں جو ہے رزلٹ میں بلیو کرتا ہوں، ایفرٹس میں بلیو نہیں کرتا ہوں. اگر مجھے لگ رہا ہے کہ کسی کام کو کرنے سے مجھے شیورلی 10 روپے ملیں گے، کنفرم ہے، اور ایک دوسرا کام ہے جس کو کرنے سے شاید میں بھی مجھے 100 روپے مل جائیں بٹ ناٹ گارنٹی، تو میں وہ 10 روپے والا کام کرنا پسند کروں گا جس میں مجھے شیورٹی ایگزیکٹلی ہے. ایگزیکٹلی.
تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، میرا اب آپ سے ہوں مطالبہ یہ ہے، ہوں وہ کون سی ایسی چیز ہیں یا کون سی ایسی باتیں ہیں جنہوں نے آپ کو ابھی تک کنفیوژن میں رکھا ہے اور آپ ایک ڈیسیژن نہیں لے پائے ہیں؟ بیٹا ہوپ سو پہلے میں تو کچھ سب سے بڑی بات کہہ میری پاؤں آپ کو۔ سوسائٹی ہے، میرا گھر ہے. میں سب کو نہیں سیٹسفائی کر سکتی نا ابھی ایک دم سے، کیونکہ میں تو اپنے طور پہ بھی بہت ساری اسٹریم سنتی ہوں، آپ لوگوں کی سب کی سنتی ہوں تقریباً، جب جب مجھے موقع ملتا ہے. جیسے جیسے مطلب میں ڈرامے وغیرہ نہیں دیکھتی، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو سنوں، کیونکہ میں نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہوا ہے، تفسیر بھی اس زمانے میں پڑھی ہوئی ہے، اور انہی عقائد کو مانتے آئے ہیں، انہی عقائد کو سنتے آئے ہیں جو ہمارے بڑوں نے کہے اور جو ہم نے خود پڑھے. تو ان جی کو ذہن سے نکالنے میں اور ان کو جھٹکنے میں بھی تو بہت سارا ٹائم لگتا ہے نا. ایک دم سے کیسے؟ اب میری بیٹی کو پتا ہے کہ آئی ایم چینجنگ مائی ریلیجن نا، کہ آئی ایم ناٹ کمپلیٹلی آن مائی اسلام. میرے ہسبینڈ کو نہیں پتا، اگر ان کو پتا چلے گا دیر ول بی مصیبت، اور یو کین سے ایک عذاب آ جائے گا میرے لیے نا. جی تو میں نے روزے نہیں رکھے، میں نماز نہیں پڑھتی، کیونکہ پہلے میں نے جن لوگوں کو سنا تھا وہ قرآن سے جو لوگ ہیں نا وہ تھے، تو میں نے نمازیں چھوڑ دی ان کو دیکھ کے، ان کو سن کے. اس کے بعد بائی چانس مجھے آپ لوگوں کے یہ مل گئے ایکس مسلمس کے، تو میں ان کو سننے لگی کہ تقریباً 6-7-8 مہینے کی بات ہے جب سے میں سن رہی ہوں نا. تو دل کو لگتی ہیں یہ باتیں، یقین آتا ہے ان باتوں کا. جب ہم قرآن کا ترجمہ پڑھتے تھے تب بھی سوچا جاتا تھا کہ یہ ایسے کیسے جو وہ معجزات اور وہ جو اس کے اندر سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں، اور پھر وہ اساطیر الاولین والی باتیں اب ذہن میں آتی ہیں نا کہ یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اساطیر الاولین ہیں، تو پھر ہم بھی تو اب یہی کہیں گے نا کہ یہ وہی ہے، کیونکہ ہمیں دماغ میں ہم نے اپنے چینج کرنے کے لیے کوئی جگہ بنائی ہے. لیکن جو ہمارے گھر والے لوگ ہیں یا ہمارے جو اسلامی لوگ ہیں یا جو ریجڈ ہیں، وہ سننے کو بھی تیار نہیں ہے قرآن کے متعلق کوئی بات. لیکن اب تو خیر بہت سارے گروپس میں یہ باتیں ہونے لگ گئی ہیں کہ یہ ایکس مسلم جو ہے نا وہ کئی سارے گروپس میں ہیں جو اسلامک گروپ ہیں، لیکن اس کے اندر وہ لوگ موجود ہیں اور وہ پوسٹ کرتے رہتے ہیں. ہم تو پوسٹ بھی نہیں کر سکتے نا، کیونکہ وی آر ناٹ الاؤڈ بائی آور فیملی اور بائی آور سوسائٹی. میں آپ کی اس بات سے پوری طریقے سے متفق ہوں. فیملی ایک ایسا فیکٹر ہوں ہوتا ہے، ہوں اور ہمارا جو سوسائٹی ہے، ہمارا جو سماج ہے، وہ ایسا فیکٹر ہوتا ہے ہوں کہ انسان چاہ کر کے بھی اس سے نہیں نکل سکتا. آپ ایک جی عقیدے سے نکل سکتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے پریوار سے نکلنا یہ بڑی مشکل جی والی بات ہے. جی وہ بھی ایسے ملک سے جہاں پر آپ رہتی ہیں، تو یہ میں جانتا ہوں. ہوں لیکن میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کہوں گا. ہوں مجھے زیادہ آپ سے کوئی توقع نہیں ہے، اور میں آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ اس سے زیادہ آپ بھی خود سے امید نہ رکھیں. اور وہ یہ ہے ہوں کہ آپ کو علل اعلان کسی چیز کا اقرار کرنے یا اس کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہوں آپ اگر دل سے انسانیت کے پیروکار ہیں اور آپ دل سے غلط چیزوں کو غلط کہنے کا مادہ رکھتے ہیں، تو آپ اپنے دل میں اس چیز کو رکھیں اور آپ انسان ہیں. بس ایک چیز میں آپ کو کہوں گا کہ آپ جو زندگی ہے نا، جو بھی آپ کی زندگی ہے، اس کو بہت امن، سکون، پیسفل طریقے سے، بنا کسی کے ساتھ الجھے، بنا کسی کے ساتھ جھگڑے، بنا کسی کے ساتھ بحث و مباحث کیے سکون سے گزاریے. اور آپ کی زندگی سکون سے تب گزرے گی جب آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ مرنے کے بعد نہ تو کوئی 3 سوال جواب ہیں، نہ کوئی جنت، نہ کوئی یس جہنم، یس نہ کوئی خدا موجود ہے جو آپ سے حساب کتاب لے گا. اس کا یقین اگر آپ کے دل میں ہے، آپ زندگی سکون سے گزاریں گے اور سکون سے ہی زندگی سے چلے جائیں گے. نہیں وہ بس خدشات باقی تو میں اب جب بہت سے حد آپ تک کم ہو گئے ہیں. جب آپ جی پچھلی بار مجھے ملے تھے اور آپ نے مجھ سے جی بات کی تھی، تو یہ خدشہ آپ کو سب سے زیادہ تھا. آج اگر وہ کم ہو جی گیا ہے جی تو یہ بہتر ہے. جی 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 نہیں وہ تو ایک یہ 3 سوالوں والا تو مجھے پہلے ہی پتا ہے کہ عذاب قبر کی تو کوئی آیت قرآن پاک میں ہے ہی نہیں نا، ایک بھی سنگل آیت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، وہ تو ہمارے ملاز نہیں، نے اگر بنائی قرآن ہوئی میں ہے. ہوتی بھی، اگر قرآن میں ہوتی بھی تو تب بھی یہ حجت نہ ہوتی، کیونکہ قرآن بھی وہی ہے جو حدیث جی ہے، کیونکہ وہ انسانوں جی کا اور یہ بھی انسانوں کا. جی لیکن لوگ قرآن کا انکار نہیں سن سکتے نا، حدیث کا تو کوئی لوگ سن ہی لیتے ہیں ہماری سوسائٹی میں بھی. تو بہرحال جی میں قائم ہوں اپنی جگہ پہ، اور میں سنتی ہوں، اور میں اس پہ عمل تو اب یہی ہے نا کہ وہی آپ کی بات ہے کہ چیریٹی کر سکتے ہیں، اچھے ڈیڈز کر سکتے ہیں، مطلب یہی ایک کر سکتے ہیں نا ہم، اور کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تو کوئی اور بھلائی نہیں، یعنی یہی کر سکتے ہیں نا. ایک کام اور کر سکتے ہیں آپ. جی آپ ایک کام، اور اس کی میں درخواست بھی کروں گا آپ سے کہ وہ آپ ضرور جی کریں. جی جو اصل خالق کائنات ہے، سچا خالق، اگر وہ کہیں بھی ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ دعائیں سنتا ہے، تو اس سے دعا کیجیے گا کہ ہمارا جو مقصد ہے دنیا کو انسانیت پر لانے کا، انسانیت پر قائم کرنے کا، اس میں وہ ہماری مدد. ضرور بہت ضرور بہت شکریہ بھائی، آپ سے بہت بات کر کے. شکریہ. ہاں اللہ تعالیٰ آپ جب لوگوں کی بھی کریں حفاظت آپ کرے. ضرور جڑیں کریں. ہاں میں اللہ آپ سے تعالیٰ آپ لوگوں گزارش کو. کروں گا، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ یہ نہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ، آپ یہ کہیں کہ خالق کائنات. جی جی بس وہ بیٹا ہمارے اب پک چکے نا، میں سمجھ اب سکتا ہوں، 59 کی ہوں. میں سمجھ سکتا ہوں، پھر بھی کوشش کریں تو چیزیں بدلی جا سکتی ہیں. آئی ول انشاء اللہ. اوکے ٹھیک ہے سوری. چلے ٹھیک ہے، ٹیک کیئر. ہاں اللہ حافظ. خیر، شکریہ.
شکریہ، انسانیت حافظ۔